الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس امت کے سب سے پرانے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کی دین کی نسبت کے اوپر اپنی چاہتیں، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے احساسات سب کچھ قربان کیا ہے. پرانا پن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت پہلے انہوں نے 4 مہینے لگائے تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پرانا وہ نہیں ہے کہ جس نے پرانے زمانے میں کبھی 4 مہینے لگائے اور پھر غفلت کی زندگی گزار رہا ہو. پرانا وہ ہے کہ جو وقت کے سارے تقاضوں کے اوپر مقامی ہوں یا بیرونی ہوں، ان سارے تقاضوں کے اوپر قائم ہو اور قائم کرنے کی محنت کر رہا ہو. پرانا وہ جو نئے کی تربیت کر رہا ہو اور اس کی تربیت کرنے کے سلسلے میں اس کی کڑوی کثیری برداشت کر رہا ہو اور اس کے لیے پھر دعا کر رہا ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کام کو وہ کرے گا کہ جس کے اندر ماں والا دل ہوگا. ماں والا دل سے مراد یہ ہے، باپ تو وہ ہے کہ جو تھپڑ مارتا ہے، اور ماں وہ ہے کہ جو بچے کا تھپڑ کھاتی ہے اور پھر سینے سے لگاتی ہے. اس امت کو دوستو، آج دنیا میں تھپڑ مارنے والے تو بہت ہیں، تھپڑ کھا کر کے چومنے والے لوگ نہیں. ایسے لوگ چاہیے. اس کے لیے پوری عمر کام کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو دوسرے اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو اپنی غلطی سمجھ کر کے معافی مانگ لیں. یہ نہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کے اوپر تنقید کریں، وہ نہیں، بلکہ دوسرے کی غلطیوں کو، غلطی ہماری ہے کہ ہم اپنے اس ساتھی کی فکر نہیں کر سکے، اس کے اوپر معافی مانگ لیں. تو صفات جتنی زیادہ ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضرت وائل کو کیا تھا. نہیں، بالکل شاہزادے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا. ان کی تربیت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اس حال میں تھے کہ ان کے پیروں میں جوتی بھی نہیں تھی، لیکن پرانے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاویہ، ان کو لے جاؤ، دین سکھلاؤ جا کر کے. تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر کے چلے ہیں تو مدینے کی دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ان کے پیر جل رہے تھے، برداشت نہیں کر پا رہے تھے. یہ کبھی ایڑی کے بل، کبھی پنجوں کے بل اس صورت سے چل رہے.
آخر جب نہیں برداشت کر پائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وائل سے کہا، حضرت وائل سے کہ وائل تم تو گھوڑے کے اوپر سوار ہو، اپنے جوتے ہمیں دے دو، ہمارے پیر جلے جا رہے ہیں، ہمیں چل نہیں پا رہے ہیں ہم۔ تو حضرت وائل چونکہ شاہی مزاج کے آدمی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا، شاہی جوتے پہننے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ جو انداز تھا وہ یہ انداز۔ خاموش ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تربیت کے لیے جا رہے تھے، خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دور چلے، جب نہیں برداشت کر پائے پھر کہا وائل اگر تم اپنے جوتے نہیں دے سکتے ہو تو اپنے پیچھے گھوڑے کے اوپر بٹھا لو تاکہ ہمارے پیر جلنے سے بچ جائیں۔ پھر سختی کے ساتھ ڈانٹ دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ یہ تربیت کے لیے جا رہے ہیں، سکھانے کے لیے، اور ان کی کڑوی کسیدی برداشت کر رہے ہیں۔ داعی فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داعی جب مدعو کی سخت و سست کو برداشت کرتا ہے تو اللہ پاک بقدر برداشت مدعو کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جتنا صبر و ضبط کیا ہے اور جتنا تحمل کیا ہے، اللہ نے اسی اعتبار سے ان کی امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے، جو بھی ان کے پاس تھا اس کے اعتبار سے اس کی ضیافت کی۔ ایک مدت تک تربیت ہوتی رہی، لے کے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں پوچھی، مطمئن ہو کر کے فرمایا کادو ان یفقہوا، چلو بھائی دین سمجھنے لگے، اور اب یہ اس لائق ہو گئے ہیں کہ اپنے علاقے میں جا کر کے دین کی محنت کریں۔ چنانچہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن میں ان کے اپنے قبیلے میں، خاندان میں، اپنے علاقے میں محنت کرنے کے لیے بھیجا۔ تشریف لے گئے، محنت کرتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ نہیں آ پائے۔ خلفائے راشدین کا انتقال ہو گیا، اس زمانے میں بھی یہ نہیں آ پائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب زمام سلطنت اور باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس وقت حضرت وائل تشریف لائے اپنے علاقے سے کہ چلیں امیر المومنین سے ملاقات کریں۔ چنانچہ ملاقات کرنے کے لیے دروازے پہ اطلاع کی، خادم سے کہا کہ امیر المومنین سے کہو کہ وائل ملنے آیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا فوراً اندر بلا لیا کہ آ جاؤ۔ آ گئے، بٹھایا، خیریت پوچھتے رہے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، کام کیسے ہو رہا ہے، جماعتیں کتنی نکل رہی ہیں، مقامی کام، بیرونی کام، اندر کیسے کیا کام ہو رہا ہے، ساری باتیں پوچھتے رہے، کیونکہ اس زمانے کی خیریت کے پوچھنے کا انداز یہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں کا۔ اصل میں خیریت بھی تو ماحول اور محنت کے اعتبار سے ہوتی ہے، جس محنت میں آدمی لگا ہوا ہے اسی محنت سے متعلق خیریت ہوتی ہے۔ آج کل کی خیریت ہم لوگوں کی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی بتاؤ کاروبار کیسے چل رہا ہے، کھیت کھلیان کا کیا حال ہے، بیوی بچے کیسے ہیں، یہ ہماری خیریتیں ہیں۔ اس زمانے کی خیریت بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلنا کیسا ہے، خروج کتنا ہو رہا ہے، دین کی محنتیں کتنی ہو رہی ہیں، پھر یہ اللہ کے راستے میں محنتیں کرنے والے لوگ، ان کے اندر قرآن پاک کا شغف کتنا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے اس سفر کے درمیان میں کتنے اللہ کے بندوں نے غزوات کے زمانے میں قرآن پاک کا حفظ کیا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں پوچھتے رہے، پوچھتے پوچھتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت وائل سے پوچھا کہ وائل یہ بتاؤ کہ اس دن تمہارا گھوڑا اچھا تھا یا آج یہ ہمارا تخت اچھا ہے؟ حضرت وائل کی چیخیں نکل گئی، امیر المومنین ہمیں اسلامی اخلاق کا پتہ نہیں تھا، ہم تو شاہی ماحول کے پلے ہوئے شہزادے تھے، نان و نعمت کے اندر ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہماری غلطی اور کوتاہی کو معاف کیا جائے۔ اس واقعے کو بیان کر کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب پرانے اپنے ساتھ نئے لوگوں کو لے کر کے چلتے ہیں اور ان نئے لوگوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کی کڑوی اور کثیری برداشت کرتے ہیں، اور صرف برداشت ہی نہیں کرتے بلکہ برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی اس ایثار اور قربانی پر اور دعاؤں کی بنیاد پر مدعو کی ہدایت کے فیصلے کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم اپنے اپنے مقام پر نئے لوگوں کو خود تیار کریں اور نئے لوگوں کو تیار کر کے ان کی تشکیل کر کے ان کی جماعتیں بنا کر کے ہر دو پرانے اپنی جماعت تیار کریں اور ان کی تربیت کے لیے ان کو جب اپنے آپ محنت لگے گی اس کے اوپر تو اس کا درد ہوگا کہ ان کا وقت ضائع نہ ہونے پائے، ان کی تربیت کریں اور اس سلسلے میں جو کڑوی کثیری ہے اس کو برداشت کریں اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کام لیں گے جس کو کہا کرتے تھے کہ ماں والا دل چاہیے، ادھر سے جتنی بھی ناگواری کی صورتحال پیش آئے گی ادھر سے اتنی ہی زیادہ نرمی اور محبت کا معاملہ اس کے ساتھ ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں اس امت کے اندر سب سے زیادہ جھیلنے والے اور برداشت کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ برداشت کیا۔ خلافت کے دور کے اندر بھی اس بات کی فکر تھی کہ ہماری حد مملکت اور ہمارے خلافت کے اندر کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہو۔ چنانچہ خلافت کے زمانے میں بھی جستجو کیا کرتے تھے کہ کون ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی خبرگیری ہم کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جستجو کے بعد اور بہت تلاش کے بعد ایک ضعیف عورت جو مدینہ منورہ کے کونے کے اوپر کہیں رہ رہی تھی، اس کے اوپر ان کی نظر پڑی کہ اس کا کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، لہذا یہ سوچا کہ ہم اس کی خبرگیری کریں گے۔ چنانچہ دوسرے دن گئے جا کر کے تاکہ اس کی خدمت کریں، اس کی تربیت کریں، اس کی ضرورت کا انتظام اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دین کی فکر کریں۔ دوسرے دن جب گئے تو دیکھا کہ سارا کام کیا ہوا پڑا ہے، جھاڑو بھی لگا ہوا ہے، برتن بھی دھلے ہوئے ہیں اور جو ضرورت کے کام ہیں وہ بھی سب ہوئے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم سے بھی پہلے کوئی آ گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلدی تشریف لے گئے تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی سامان امان ٹھیک کرنے کی، جھاڑو واڑو لگانے کی۔ یہ چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں کون نکلتا ہے گھر کے اندر سے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیف عورت کا سارا سامان کر کے اور سارا انتظام کر کے باہر نکل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد یہ فرمایا کہ ابوبکر، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا کہ ابوبکر، عمر تم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ خلافت کی اتنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ایک آخری
کنارے کے اوپر رہنے والی ایک عورت، جہاں تک کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی، ابو بکر ان تمام مصروفیتوں کے باوجود تمہاری نظر یہاں تک ہے، کون ہے جو تم سے آگے بڑھے؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صفات کی بنیاد پر اللہ رب العزت آدمی سے کام لیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن پاک کے اندر ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یہ ہے صفات، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ عوام دیہات کے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، اذیتیں آپ کو پہنچتی ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک جگہ ایسی بنا دی جائے کہ جہاں پر آپ بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر کے آپ ان کی آنے والوں کی تربیت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ تم یہ کہتے ہو چبوترا بنا دو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری امت دین کی فکروں کو لے کر کے چلے، تو اس حال میں کہ ہماری امت ہماری گردن کو رونتی ہوئی گزر جائے۔ یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنا رحمت للعالمین، اتنا سب کچھ تحمل اور برداشت، یہ صرف اس لیے کہ جتنا تحمل اور برداشت ہوگا اسی برداشت کے بقدر اللہ رب العزت ہدایت کا کام لے لیں، درگزر کیا جائے۔ ذاتیاں تو ہوں گی، اس لیے کہ چاہے جو جماعت آپ بناؤ اور جماعت لے کر کے ہمارے پرانے جب چلیں گے تو جماعت کا ذمہ دار اپنی پوری جماعت کی تربیت کرے گا، لیکن ایک آدھ اس میں ایسا ضرور ہوگا جو امیر صاحب کی تربیت کرے گا، ضرور اس کے اندر ہوگا۔ اگر آپ اس کو نکال دو گے تو دوسرا اللہ کو پیدا کر دے گا، اس لیے کہ آپ کی بھی تو تربیت ہونی ہے۔ تو فاعف عنہم، درگزر کیا جائے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار بھی ہے، وشاورہم فی الامر، اور ان کی دلجوئی کے لیے کہ بھائی ہماری بھی کوئی حیثیت ہے کہ ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے، ان سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے دوستو، ان صفات کے اعتبار سے، ان قربانیوں اور تحمل کے اعتبار سے آدمی جتنی محنت کرے گا اللہ پاک اس سے اتنا ہی کام لے لیں گے۔ جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت وائل کے سدھرنے کا، ان کی تربیت کا کام لیا اللہ نے۔ اللہ جس سے چاہتے ہیں اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں، اور وہ قربانیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور قربانیوں ہی کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہوں کے اوپر اس کے ساتھ نوازش کا معاملہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو میں نے کہا کہ قربانیوں کے سب سے پہلے تھے اور پرانوں میں سب سے پہلے تھے۔ جتنی زیادہ مشقتیں جھیلنے والے تھے اتنے زیادہ پرانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھی، کچھ مذاکرے ہو رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، جہاں جگہ پائی، کوئی ہٹو بچو نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے یہ فرمایا کہ بلال، ہمارے سردار، تمہارے بیٹھنے کی جگہ وہ جوتوں میں نہیں ہے، تم تو ہمارے سروں کے لائق، وہاں نہیں، تم یہاں آؤ۔
کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے ساتھ ان کو پاس بلا کر کے بٹھالا. مجلس چلتی رہی لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بہت کھلی. آخر ہم آئے تو کوئی ہٹو بچو نہیں، ہم قریش کے سردار ہیں، اور بلال آئے تو ان کے لیے یہ اہتمام کہ ان کے لیے باقاعدہ کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کیا گیا، پاس بلا کر کے بٹھالا گیا. جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ عمر، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ ہم کچھ بھی ہیں، قریش کے سردار ہیں، ہم آئے، ہمارے لیے کوئی استقبال نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، جہاں جگہ ملی ہم بیٹھ گئے. حضرت بلال چاہے جو کچھ ہو لیکن غلام ہیں. جب یہ آئے تو ان کے لیے اتنا اہتمام کہ کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کیا جا رہا ہے، بلا کر کے اپنے پاس بٹھایا جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان، اس وقت جو کچھ میں نے بلال کے ساتھ کیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے تو بلال کی قربانیوں کی وجہ سے بلال کے ساتھ وہی کرتے جو میں نے کیا ہے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ وہی کرتے جو میں نے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ابو سفیان، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم اور تم مکہ مکرمہ کے اندر راحت کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت مکہ مکرمہ کی گلیوں میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر گلے میں رسی ڈال کر کے کون تھا جسے گھسیٹا جا رہا تھا، اور کون تھا جس کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے تھے، وہ کون تھا کہ جس کو پتھروں کے نیچے دبایا جا رہا تھا. اس وقت کوئی شفقت کا ہاتھ اس کی طرف اڑنے والا نہیں تھا. اللہ کا نام لے رہا تھا، کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ابو سفیان بلال کی ان قربانیوں کے نتیجے میں صرف بلال ہی کو نہیں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بھی ایمان دیا ہے اور ہمیں بھی ایمان دیا ہے. بلال کا اصل ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا استقبال و احترام جو ہے وہ ان صفات کی وجہ سے ہے اور ان قربانیوں کی وجہ سے ہے جو قربانیاں انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر دی ہیں. اس لیے دوستو، یہ صفات قرآن پن کی جتنی زیادہ ہوں گی، لمبا واقعہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ فرمایا کرتے تھے، جو دوسروں کی غلطیوں کو اپنی غلطی سمجھ کر کے اس کو برداشت کر لے، اللہ پاک کام اس سے لیتے ہیں، مرتے تک کام نہیں.